جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاتق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل. خبر آپ کو دے رہا ہوں چودھری سرفراز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر کورٹ رپورٹر سلمان اوان صاحب موجود ہیں. یہ وہی چودھری سرفراز ہیں جو این سی سی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا تھا کہ میں جو لوگوں کو خراب کر رہا ہے، جو بچوں کو خراب کر رہا ہے، یعنی کہ ڈکی سعد الرحمان عرف ڈکی، اس کے حوالے سے خبر ہے. خبر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے پیارے دوست موجود ہیں وہ بتائیں. سلمان بھائی، مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ خبر جو ہے ہماری آڈینس کو بتائیں. وہ یہ ہے خبر جی کہ ایف آئی اے سینٹرل کورٹ نے ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کی ضمانت خارج کر دی ہے. ضمانت خارج کر دی ہے. ضمانت خارج کر دی ہے. وقت بدلا ہے. یہ دیکھیں ڈکی باہر ہے اور چودھری اندر ہے. ٹھیک ہے. اور بھی جو ان میں ملوث افسران تھے انہوں نے پہلے دائر کی تھی. سب سے پہلے دائر کی تھی مشتبہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے، انسپیکٹر علی رضا نے، اور یاسر گجر نے، اور سب انسپیکٹر، اور اس میں ایک سلمان عزیز جو فرنٹ مین تھا. اس لاہور کی سینٹرل کورٹ نے جو ہے وہ سلمان عزیز جو فرنٹ مین تھا اس کی ضمانت خارج کر دی تھی. یاسر گجر کی ضمانت منظور کر لی تھی، مشتبہ کی ضمانت منظور کر لی تھی، اور اس کے بعد یاسر گجر، علی رضا وغیرہ کی ضمانت منظور ہو گئی تھی. آج اب سے کچھ دیر پہلے فیصلہ سنایا گیا ہے. اور خبر میں سے ایک اور خبر یہ ہے کہ چودھری سرفراز کی جو ضمانت خارج ہوئی ہے اس کے جو وکیل ہیں وہ میاں علی اشفاق ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا میاں علی اشفاق صاحب ہیں یار، لیکن یہ خبر تو یہی ہے نا کہ جب لوگوں کو پتہ چلا تھا تو ان کو یہی تھا، کیونکہ ریمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور اپنے جونیئر اپنے ایسوسیٹ کو ساتھ بھیج دیا تھا. ہمیں یہ لگ رہا تھا کیونکہ یہ جو ہیں یوٹیوبرز کہ دوسرے یوٹیوبرز کے وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے رجب بٹ کی طرف سے بھی پیش ہو رہے ہیں. میں حیران ہوں. ٹھیک ہے ان کا اپنی وکالت ہوگی، لیکن ہمیشہ میں نے دیکھا وکیل ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، یا مدعی سائڈ پہ یا ملزم سائڈ پہ. دونوں سائڈ پہ کوئی نہیں کھیلتا. دونوں سائڈ پہ کون کھیلتا ہے؟ ان کو پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا میاں علی اشفاق کو. لیکن آج میں بتا رہا ہوں، مجھے جس بندے نے بتایا نا اس کے ورڈنگ یہ تھے یار بڑی انگلش مار رہا تھا، لیکن اس کی ضمانت خارج ہو گئی ہے چودھری سرفراز کی. لیکن ڈپٹی ڈائریکٹر زوار کی اور ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں. ان کی طرف سے جو ہے ایڈوکیٹ فروق احمد باجوہ پیش ہوئے. عثمان کی بھی؟ ہاں، جو ڈی جی کے ساتھ تھا. اور ان کے پہ یہ بھی الزام تھا مبینہ طور پر کہ یہ لاہور سے جتنی کال سینٹر سے منتھلی اکٹھی ہوتی ہیں وہ جو ہے ان کے بذریعہ راستہ جو ہے عثمان صاحب کے راستے سے آگے ڈی جی تک جاتی ہے. ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے. زوار احمد کی ڈپٹی ڈائریکٹر ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے. اور ابھی یہ خبر آئی ہے، اور اس میں جو وکیل تھے وہ فروق باجوہ تھے، لیکن ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کی ضمانت خارج ہوئی ہے. ان کے وکیل جو ہیں وہ میاں علی اشفاق تھے. ضمانت خارج ہو گئی ہے. یہ تو ایک مطلب کہ بڑی خبر ہے. دوسرا یہ کہ چودھری سرفراز یہ الزامات لگاتے رہے ہیں ڈکی کے اوپر، یہ تو اس معاشرے کا نسور ہے، ہم اس کو ختم کریں گے. تو آج جو ہے وہ پھر وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا وہ والا حساب ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا. وہ تو اب سر استعفیٰ منظور ہوا کہ استعفیٰ لیا گیا ہے؟ دیکھیں استعفیٰ لیا گیا یہ تو بات کی بات ہے نا. لیا بھی گیا، منظور بھی ہو گیا. یار ایسے لوگوں سے استعفے پھر لینے کیا کریں ان کو؟ آپ کو پتہ ہے چینل چلیں گے نا. اب یہ نہ کہیں کہ استعفیٰ لیا گیا ہے، دے استعفیٰ. کرپشن کے الزامات ہیں تیرے پہ. ہاں ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ریکوری جو ہوئی تھی نا وہ چودھری سرفراز سے ہوئی تھی 1.25 کروڑ کی. سب سے زیادہ 1.25 کروڑ کے قریب ریکوری جو ہے وہ ان کے گھر سے ہوئی تھی، ان کے پاس سے، چودھری سرفراز سے. تو ضمانت تو خارج ہونی ہوئی تو دوسروں سے بھی تھی. کیس کمزور تھا. ٹھیک ہے. اب میں اس طرف جاؤں گا تو وہ ایف آئی اے ناراض ہو جائے گی. سلمان بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹی بھائی ہیں جو تفتیشی ہیں. بالکل. تو انہوں نے فائدہ پہنچایا. انہوں نے فائدہ پہنچایا. چلان ہی جمع نہیں کروایا. آپ کو پتہ چلان ڈکی بھائی کا چلان جمع ہو گیا. وہ ڈکی بھائی پیشیوں پہ لگے ہوئے ہیں نا، آ رہے ہیں، اور ان کا چلان نہیں ابھی تک جمع کروایا. چلان جمع نہیں کروایا. کیس اتنا کمزور بنایا کہ 90 لاکھ کی ایف آئی آر دی ہے اور جو ریکوری ڈالی ہے 90 لاکھ ایک ڈالا ہے اور 4 کروڑ 25 لاکھ ایک ڈالا ہے. اس کا مقدمہ درج کرتے اسپیشل، اس کا ہٹ کے ایک اور مقدمہ درج کرتے. 2 مقدمات ان لوگوں پہ درج کرتے، ان کے خلاف چلان کرتے، ملزمان کو سامنے لے کے آتے. جب انہوں نے یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ کال سینٹر سے منتھلیاں لیتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کال سینٹر سے منتھلی لیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ افیکٹو سامنے نہیں آ سکتے تھے؟ آ سکتے تھے. لیکن تفتیشی نے کچھ آگے کام نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ کام کرتا تو یہ پھنس جاتے، ان کو سزائیں ہو جاتی، اور یہ آج جو باہر آ رہے ہیں یہ باہر نہ آتے. خبر تو بڑی یہ تھی کہ بھئی چودھری سرفراز کی ضمانت خارج ہوئی ہے. یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا میں ڈکی کو بھائی نہیں کہوں گا، یہ قوم کا ناسور ہے.
لیکن جو بھی بات ہے، لیکن اب جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اس کی ضمانت خارج ہو گئی ہے، اس کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. دوسرے ملزمان ہیں وہ سلمان بھائی، میں سلمان آپ سے یہ پھر عرض کروں گا، منظور نہیں ہوا، لیا گیا ہے، دے استعفیٰ. بھائی وہ استعفیٰ دے، وہ لیا، لینے کے بعد آپ کو میں اس لیے بار بار منظور کر رہا ہوں کیونکہ جو دوسرے جو افسران ہیں ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے. نہ ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف شعیب ریاض کا ہوا تھا. عثمان جس کی آج ضمانت ہوئی ہے، جو میڈل مین، منظور ہو گیا ہوا، اس کا بھی ہو گیا ہوا ہے، اور شعیب ریاض کا ہوا ہے. 3 لوگوں کا ہوا ہے، شعیب ریاض کا، عثمان کا اور ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کا. ان تینوں کے استعفے منظور ہو گئے ہیں. باقی جو دوسرے تھے ان لوگوں کے استعفے منظور نہیں ہوئے. اور یہ والی بات آج یہاں سے یہ خبر آئی ہے، دوسری طرف وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے NCCI افسران کی، وہ اب باہر آئیں گے، اب ان کو سمن ہوں گے، وہ ڈکی بھائی کے کیس میں پیش ہوں گے، وہ پیش ہو کر اور ان کے خلاف گواہی دیں گے. ڈکی کے خلاف گواہی دیں گے. ڈکی کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان ہوگا؟ اب نقصان ہوگا. اب نقصان ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہی لوگ، اگر ان کی ضمانتیں نہ ہوتی، اگر ان کے خلاف FIA صحیح، جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں، ضمنیوں میں ان کے خلاف لکھتے، ان کی ضمانتیں نہ ہوتی، یہاں سے یہ 249 کے جو ہے وہ بریت کی درخواست دائر کر دیتے کہ جو ملزمان ہیں وہ زیر حراست ہیں، تو ہمارا کیس کیسے چلے گا، لہٰذا ڈکی بھائی کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ ملزم باہر آ گئے ہیں، وہ پیش ہوں گے، وہ ڈکی بھائی کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پیش ہو کے گواہی دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی مطلب بگ بردر اور یہ چیزیں جو کی ہیں وہ سامنے آئیں گی. ملزم کی گواہی چلے گی. ابھی پہلے میں کہہ رہا تھا نہیں، کیونکہ تب وہ زیر حراست تھے، اور ابھی ملزم ہے نا، ابھی الزام ہے. تو آپ کو یہ چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس بات کو میں کلیئر کرتا ہوں. زیر حراست جو ہے وہ بھی تو ملزم ہے، اس پہ بھی الزام ہی ہے. میں بتاتا ہوں اس میں یہ بات ہے کہ ان کے اوپر جب تک ان کے چلان اور ان کو سزا یافتہ نہ ہو تب تک ان کی گواہی قابل قبول نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کو کورٹ ایسے کرتے ہیں کہ آپ جب کراس ایگزامینیشن میں یا کراس ورژن کرواتے ہیں، جب آپ مقدمے کے دونوں مخالف پارٹی ایک دوسرے پہ مقدمہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی جس کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے اور دوسرے آپس میں وہ گواہی عدالتوں میں پیش ہوتی ہے. ہم نے اکثر مرڈر ٹرائل کیسز میں یہ دیکھا ہے کہ جب انہوں نے اس کا بندہ مار دیا، انہوں نے اس کا بندہ مار دیا، دونوں کا ٹرائل پیرالل چل رہا تھا نا، تو وہی ملزمان اس FIR میں بھی نامزد ہوتے ہیں، اس FIR میں بھی نامزد ہوتے ہیں. وہ تعین عدالت نے کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کی گواہی کس حد تک سچی ہے اور کیا چیزیں فیکٹ سامنے آتی ہیں. جو چیزوں کے الزام ہیں وہ 17 ویڈیوز کے الزام ہیں، ان کے اوپر 27 ویڈیوز کے الزام ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کمرشلز کی ہیں، انہوں نے وہ ایپس چلائی ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر ابھی تک وہ نہیں بین ہوئی پاکستان میں، لیکن اگر اس قانون کے مطابق اگر ان کی سزا بنتی ہے تو ٹرائل میں ڈکی کو سزا یہ کروائیں گے. اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ NCCI کے جو افسران ہیں وہ کیسے متحرک ہو گئے. انہوں نے ڈکی بھائی کے چینل کو واچ کیا، واچ کرنے کے بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ 8 ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہیں اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس دوران جو ہے یہ کیس پراپرٹی ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتا ڈکی بھائی. عدالت کو انہوں نے کنونس کیا، جبکہ عدالت کی ان کی لیگل ٹیم نے بھی بتایا، لیکن فیصلہ کیا ہوا؟ ان کے حق میں ہوا. ٹھیک ہے، اور اگر وہی NCCI کے افسران ساتھ کھڑے ہو جائیں اور انہی کے افسر جو تفتیشی ہے وہ ایفرٹ کرے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ سزا بھی ہو سکتی ہے. میرا آخری سوال آپ سے، یہ اب لاہور ہائی کورٹ میں ان کی ضمانت کب دائر ہونے جا رہی ہے؟ کن لوگوں کی؟ چودھری سرفراز کی. چودھری سرفراز کی آج ابھی آرڈر آیا، میں نے آپ کو پہلے بریکنگ دے دی ہے خبر، ابھی بریک کی ہے، یہ کچھ دیر پہلے، آدھے گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے. اب اس کے کاپی آئیں گی، کاپی آنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے، اور میرا نہیں خیال یہ جلد بازی کریں گے. اب جب آپ کو پتہ ڈکی بھائی نے بھی ہائی کورٹ میں کم از کم 1 ماہ بعد درخواست ضمانت دائر کی، 27 دن بعد، کم از کم 1 ماہ نا. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی ٹائم لے گا، آپ کو پتہ ہے. اسی ٹائم پیریڈ جتنا آپ اندر رہیں گے، آپ کو اتنے ہی زیادہ ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کو بیل ہونے میں فائدہ ہوگا، بیل ہو سکتی ہے. تو یہ کوشش کرے گا ابھی نہ کرے، 3 ہفتے بعد کر دے گا، 2 ہفتے بعد کر دے گا. چودھری سرفراز دوبارہ ہائی کورٹ میں بیل دائر کریں گے، اور مجھے لگتا ہے شاید ہائی کورٹ سے ان کو بیل ہو جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست سلمان اوان صاحب موجود تھے. بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، چودھری سرفراز صاحب، ان کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اب وہ لاہور ہائی کورٹ کا رجوع کریں گے. اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں کتنی دیر تک آتے ہیں؟ 15 دن تک آتے ہیں، 1 ہفتے تک آتے ہیں، 1 ماہ تک آتے ہیں. اس کیس میں کیا ہوگا؟ مزید اپڈیٹ آپ کو دیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنے میزبان عاتق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.